السلام علیکم۔ یہ ہے ہماری آج کی کہانی۔ اذان ایک بہت ہی پیارا بچہ تھا۔ اس کے ابو ایک اسکول ٹیچر تھے اور اس کی امی ایک گھریلو اور سادہ خاتون تھی۔ اذان اپنے ابو کے اسکول میں ہی 9 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اذان کے ابو اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن اذان ٹیکنالوجی والی چیزوں کو پڑھنے کا شوق رکھتا تھا۔ جب اذان کا 9 کلاس کا رزلٹ آیا تو اس کے ابو اس سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اذان کو بہت ڈانٹا اور بولے کہ جب تک تمہارے میٹرک میں اچھے نمبر نہیں آ جاتے تم کمپیوٹر یوز نہیں کرو گے۔ اس سب سے اذان کے دماغ پر بہت بوجھ آ جاتا ہے۔ اکثر اسکول میں بھی اذان کے ابو کلاس میں اسے سب بچوں کے سامنے ڈانٹتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے اذان پر ہنستے ہیں اور اذان احساس کمتری کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اذان خاموش رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی امی اسے پیار سے سمجھاتی رہتی ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتی رہتی ہیں، لیکن اذان کے دماغ میں اپنے ابو کی باتیں رہ جاتی ہیں کہ اگر تمہارا اس دفعہ میٹرک کا رزلٹ بھی اچھا نہیں آیا تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا اور نہ تمہاری کبھی شکل دیکھوں گا۔ اذان کے میٹرک کے پیپرز آ جاتے ہیں اور اذان اللہ پاک سے رو رو کر بہت دعائیں کرتا ہے۔ آخر کار میٹرک کا رزلٹ بھی آ جاتا ہے۔ اذان ایک سبجیکٹ میں فیل ہو جاتا ہے اور باقی مضامین میں بھی اس کے اتنے خاص نمبرز نہیں آتے۔ اذان گھر آ کر روتے ہوئے اپنی امی کے گلے لگ جاتا ہے اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اذان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز اذان کے ابو سے پوچھتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اتنے ذہنی ڈپریشن کا شکار ہے۔ اذان کے ابو اس وقت تو کچھ سمجھ نہیں پاتے کہ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، مگر جب وہ اذان کے پاس آتے ہیں تو اذان آنکھوں میں آنسو لیے اپنے ابو کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو جی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پایا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں آپ کو اپنی شکل نہ دکھاؤں، لیکن میں آپ سے اور امی سے بہت پیار کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میں آپ سے دور نہیں جا پایا۔ جیسے ہی اذان کے یہ الفاظ اس کے ابو سنتے ہیں تو ان کا وجود کام جاتا ہے اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے فوراً اذان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بیٹا مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اب تم وہی پڑھو گے اور وہی کرو گے جو تم زندگی میں کرنا چاہتے ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اذان خوش ہو کر اپنے ابو کو گلے لگا لیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے بچوں پر اپنی امیدوں کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اس سے یا تو بچے غلط صحبت اختیار کر جاتے ہیں یا پھر کچھ ایسا غلط کر بیٹھتے ہیں جو ماں باپ کے لیے ساری زندگی کا پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بچوں سے کبھی بھی سختی یا زبردستی کا رویہ نہیں رکھا، بلکہ ہمیشہ پیار کیا۔ اس لیے اگر بچے کبھی تھک جائیں یا ناکام ہو جائیں تو انہیں امید دیں، شرمندگی نہیں۔